ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ مصطفیٰ کمال۔ اگر آپ پینشنر ہیں یا آپ کے گھر میں کسی سرکاری ملازم کی فیملی پینشن ہے تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ ویڈیو لازمی دیکھیے کیونکہ فیملی پینشن رولز میں بہت بڑی تبدیلی ہو چکی ہے اور لوگ ابھی تک صحیح طریقے سے ان سے واقف نہیں ہیں۔ آج میں آپ کو 2024 کے نئے فیملی پینشن رولز کی A to Z مکمل گائیڈ دوں گا۔ آپ کے حقوق، آپ کے فائدے اور 2025 میں آپ کو کیا فائدہ ملے گا، سب کچھ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں کیونکہ ایک غلطی آپ کا پورا حق چھین سکتی ہے۔ تو میرے ان بزرگ ناظرین، سب سے پہلے جان لیتے ہیں فیملی پینشن ہے کیا۔ بیسیکلی فیملی پینشن وہ رقم ہے جو کسی سرکاری ملازم کے انتقال کے بعد اس کے اہل خانہ کو دی جاتی ہے، اور یہ آپ کا حق بھی ہے، حکومت کی طرف سے یہ ایک معاشی سیکیورٹی بھی ہے۔ لیکن اکثر لوگ فارم، رولز اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیو فیملی پینشن رولز 2024 میں کیا کیا بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور یہ تبدیلیاں 2025 میں لاگو ہوں گی۔ 2024 کے رولز میں کچھ بہت اہم اپڈیٹ شامل کی گئی ہیں جو 2025 میں لاگو ہوں گی۔ ان تبدیلیوں میں شامل ہے جو بیوہ کی پینشن ہے، ویڈو کی پینشن ہے، اس کا خود کار اجرا۔ اب بیوہ کو بار بار دفتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ CNIC اور نادرا ویریفیکیشن کے بعد خود کار طریقے سے بیوہ کو پینشن ملنا شروع ہو جائے گی۔ جو دوسری تبدیلی اس میں آئی ہے وہ بچوں کی فیملی پینشن اور عمر کی حد میں تبدیلی۔ پہلے 21 سال تک عمر محدود تھی، اب 25 سال تک ڈیپینڈنٹ چلڈرن کو فیملی پینشن مل سکتی ہے۔ جو تیسری تبدیلی آئی ہے اسپیشل چلڈرن کے لیے لائف ٹائم فیملی پینشن ہے۔ ذہنی یا جسمانی معذوری والے بچوں کے لیے لائف ٹائم فیملی پینشن کی منظوری دے دی گئی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف میڈیکل رپورٹ شامل کرنی ہے۔ اور جو بیوہ بچیاں ہیں ان کو بھی فیملی پینشن میں دوبارہ بحال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ جن بچیوں کی شادی ختم ہو جاتی ہے ان کو لیگل پروف ان کو دینے کے بعد ان کی فیملی پینشن دوبارہ لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ویریفیکیشن کا نیا نظام شروع ہو گیا ہے جس کو ڈیجیٹل بائیو میٹرک ایگزیمشن بھی کہتے ہیں۔ 70 سال سے زائد جو عمر کے افراد ہیں وہ بائیو میٹرک ان کے لیے ویریفیکیشن لازمی نہیں ہے۔ وہ موبائل، CNIC میچنگ، OTP یا فزیکل ویریفیکیشن بھی قابل قبول ہے ان کی۔ تو ناظرین، جان لیتے ہیں کہ کون سے لوگ فیملی پینشن کا حقدار ہیں اور 2025 میں ان کی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے۔ بیوہ بچی یا بیوہ مرد وہ اس کے حقدار ہیں۔ اس کے علاوہ بچے جو 25 سال تک عمر ہے وہ اس کے حقدار ہیں۔ معذور بچے لائف ٹائم تک اس فیملی پینشن کے حقدار ہیں، اور والدین اگر ان کا کوئی وارث نہ ہو وہ اس فیملی پینشن کے حقدار ہیں۔ بہن بھائی بھی اس فیملی پینشن کے حقدار ہیں اگر وہ اورفن کیٹیگری یعنی کہ یتیم میں آتے ہیں۔ یہ سب رولز 2025 میں امپلیمنٹ ہو گئے ہوئے ہیں اور اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فیملی پینشن کتنی ملے گی، اماؤنٹ کی ڈیٹیل کیا ہوگی۔ بیسیکلی جو پینشن کی رقم اس بنیاد پر ہوگی کہ ملازم کی آخری تنخواہ کتنی تھی، سروس کی مدت کتنی تھی، اور کتنے فیصد فیملی پینشن کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ عام طور پر 50% لاگو ہوتا ہے، اور گریڈ کے حساب سے کتنی مراعات دی جاتی ہیں۔ اگر گریجوٹی یا کمیونیٹیشن لی گئی تھی تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ تو فیملی پینشن لینے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، یہ ڈاکومنٹس آپ نے بالکل ذہن میں رکھ لینے ہیں، نہیں تو آپ کی پینشن رک جائے گی اور آپ مہینوں کھجل ہوتے رہیں گے۔ آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، CNIC چاہیے ورثہ کا، ویڈو CNIC ود میریٹل سٹیٹس اپڈیٹڈ چاہیے، سروس بک یا PPO چاہیے، جو ڈیپینڈنٹ بچے ہیں ان کا ڈیپینڈنسی سرٹیفکیٹ چاہیے، معذور بچوں کے لیے آپ کو میڈیکل بورڈ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا، اور اگر کوئی چیز مسنگ ہوئی تو ڈیلے لازمی ہو جائے گا۔ یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور کچھ عام غلطیاں میں بتانا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے لوگوں کی پینشن رک جاتی ہے۔ جو CNIC میریٹل سٹیٹس ہے وہ اپڈیٹ نہیں کرواتے، بچوں کے فارم درست فل نہیں کرتے، ڈیتھ انٹیمیشن ڈیلے کر دیتے ہیں۔ کوئی اگر خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کا بتاتے نہیں ہیں ٹائم پہ۔ اس کے علاوہ نیا PPO جاری نہیں کرواتے، اور بائیو میٹرک نہ ہونے کی وجہ سے بھی پینشن رک جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک غلطی اور مہینوں کی پینشن آپ کی رک سکتی ہے، یہ بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 2025 کے لیے کچھ امپورٹنٹ وارننگز بھی میں اب آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ 2025 میں حکومت ڈیجیٹل ویریفیکیشن مکمل لاگو کرنے جا رہی ہے، اس لیے آپ نے اپنی CNIC فیملی ڈیٹیلز درست انٹر کرنی ہے۔ ویڈو CNIC میریٹل سٹیٹس فوراً چینج آپ نے کرانا ہے۔ بچوں کے فارم درست رکھیں۔ EOBI یا GP فنڈ ڈیٹا اپڈیٹ رکھیں۔ جن لوگوں نے یہ اپڈیٹ نہیں کیا ان کی پینشن ہولڈ ہو سکتی ہے۔
تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا حق محفوظ رہے اور آپ کی فیملی پینشن کبھی بھی بند نہ ہو تو اس ویڈیو میں بتائے گئے جو میں نے آپ کو تمام نکات ہیں ان پر لازمی عمل کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسے موضوعوں پہ ویڈیو بناؤں تو آپ کمنٹس کے ذریعے مجھے بتا بھی سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے اپنے بزرگ ناظرین کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا فیملی پینشن کا پرابلم آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سوال ہو آپ یوٹیوب میں مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں، تب تک اجازت دیجئے مصطفیٰ کمال ایڈوکیٹ کو۔ اللہ حافظ۔